هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت الا یفہموا. باب ہے جو شخص کچھ لوگوں کو علم کی بات بتائے دوسروں کو نہ بتائے، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے. قال علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کو وہی بات بیان کرو جسے وہ پہچانتے ہوں. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن معروف بن خربوز عن ابی الطفیل عن علی بذلک. ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ علی رضی اللہ عنہ سے یہی قول بیان کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کو کوئی علم کی بات بتائی جائے جبکہ باقی لوگوں کو علم کی بات اس لیے نہ بتائی جائے کہ ممکن ہے کہ وہ اس بات کو نہ سمجھ سکیں. اور علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے انہی باتوں کا تذکرہ کیا جائے جنہیں وہ پہچان سکتے ہیں، جنہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اللہ رب العالمین کی تکذیب کرنا شروع کر دیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کہا کرتے تھے تم کسی قوم کو ایسی کوئی حدیث سناؤ گے جسے ان کی عقلیں نہ سمجھ سکیں تو وہ ان میں سے بعض کے لیے فتنہ ہوگی. تو ہر طرح کی حدیث بیان کرنا جسے یہ محسوس کیا جا سکے کہ اسے لوگ نہیں سمجھ سکیں گے، اس حدیث کو بیان کرنا اتنا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حدیث کو نہیں سمجھ پاتے. عام لوگوں کے لیے بھی یہ حدیث جو ہے اور یہ قول جو ہے علی رضی اللہ عنہ کا، یہ سمجھنے لائق ہے کہ ہر حدیث عوام الناس کے لیے ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اسے آسانی سے سمجھ سکیں. لہٰذا عالم کو بھی ایسی باتیں نہیں بیان کرنی چاہیے اور لوگوں کو بھی خود سے ایسی باتوں کو نہیں پڑھنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرتے ہیں حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابی عن قتادہ قال حدثنا انس بن مالک. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و معاذ ردیفہ علی الرحل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے ایک کاٹھی پر بیٹھے ہوئے تھے. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل. قال، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدی، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور حاضر ہوں. آپ نے پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ. قال، کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ وسعدی، اللہ کے رسول حاضر ہوں میں حاضر ہوں. ثلاثاً، آپ نے 3 دفعہ مخاطب کیا اور تینوں دفعہ ہی معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو شخص بھی اس بات کی گواہی دے دے
کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صدقا من قلبی، جو بندہ بھی دل کی سچائی کے ساتھ کہہ دے، الا حرمہ اللہ علی النار، مگر اللہ اس بندے کے اوپر آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ قال یا رسول اللہ، معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول، افلا اخبر به الناس فیستبشروا، کیا میں لوگوں کو یہ بات نہ بتا دوں تاکہ لوگ بھی خوش ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یتکلوا، یہ بات لوگوں کو نہ بتانا کیونکہ لوگ پھر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَسُّمًا، اور معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی موت کے وقت گناہ سے بچنے کے لیے یہ حدیث سنائی۔ اس روایت سے ظاہراً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے دل کی گہرائیوں سے اور دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کی اس بات پر گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ظاہراً یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ اس بندے کے اوپر آگ کو حرام کر دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی باقی لوگوں کو بھی یہ روایت نہ سنا دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ حدیث لوگوں کو بیان کرو گے تو لوگ تو اس روایت کے اوپر انحصار کر لیں گے اور لوگ نماز بھی نہیں پڑھیں گے، روزہ بھی نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ کلمہ پڑھ لیں گے تو بالآخر جنت ہی میں جانا ہے۔ جبکہ اس روایت کے اوپر کئی سارے اعتراضات ہو سکتے ہیں اس روایت کو سمجھنے کے حوالے سے۔ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے اوپر جنت جہنم جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، جہاں کہ حالانکہ صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے اور اہل السنہ کے اس بات پر اتفاق بھی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بعض لوگ جہنم میں جائیں گے اور پھر سزا پائیں گے، واپس جنت میں آ جائیں گے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہے وہ انہیں نصیب ہوگی اور وہ اس سفارش کے بعد جو ہے وہ واپس جنت میں آ جائیں گے۔ جبکہ اس روایت کا جو مفہوم ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ تو اس روایت کا جو صحیح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صدقا من قلبی، جو بندہ بھی دل کی سچائی کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے گا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جو بندہ بھی دل کی سچائی کے ساتھ یہ پڑھے گا تو اگر دل صحیح ہو جائے گا، اذا صلح صلح الجسد کلہ، پھر تو سارے کا سارا جسم صحیح ہو جائے گا، اور اگر دل بیمار ہوگا تو سارے کا سارا جسم بیمار ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو اور پھر بھی وہ بے نماز ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی دل کی سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہو اور وہ آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوتیں کرتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر دل صحیح ہوگا تو سارا وجود صحیح ہوگا، اور اگر دل صحیح نہیں ہوگا تو پھر سارا وجود خراب ہوگا۔ علماء نے اس سوال کا ایک دوسرے طریقے سے جواب بھی دیا ہے، جن میں سے یہ بھی ہے کہ یہ حدیث اس آدمی سے متعلق ہے جس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا اور فوراً پھر فوت ہو گیا اور اسے عمل کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا، تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو بھی جہنم سے آزاد کریں گے اور جہنم اس کے اوپر حرام ہوگی۔ اور تیسرا اس روایت کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد خلود فی النار ہے، اللہ اسے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں بھیجیں گے، بلکہ وہ تھوڑے لمحے کے لیے جہنم میں جائیں گے لیکن بالآخر جہنم سے واپس نکل آئیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دی وہ اس وجہ سے کہ لوگ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، اور لوگ کلمہ پڑھیں گے، زبانی کلامی مسلمان ہوں گے،
اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم تو کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دی۔ معاذ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ایک فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ایک سے زائد ایسے مواقع ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر ایسی خوبصورت باتیں کی اور ایسی خوبصورت باتیں سمجھائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز باقی بعض صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے۔ اس روایت مبارکہ سے ایک یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑی تواضع تھی اور آپ کے اندر بڑی عاجزی تھی کہ آپ گدھے کے اوپر بھی سوار ہو جایا کرتے تھے، اور گدھے کے اوپر صرف ایک نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سوار ہوئے اور اپنے ساتھ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی سوار کیا۔ تو اگلی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کریں گے۔ قال، معاذ کہتے ہیں، افلا الا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو اس بات کی بشارت نہ دے دوں؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا انی اخاف ان یتکلوا، یہ بات لوگوں کو نہ بتانا، کیونکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ لوگ بھروسہ کر لیں گے اور وہ زندگی میں کبھی شرک نہیں کریں گے اور پھر باقی نیک اعمال بھی نہیں کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ بات بیان کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وجہ یہ تھی کہ لوگ اس روایت کے معنی کو نہیں سمجھیں گے، ظاہری معنی کو لے کر کے عمل کو چھوڑ دیں گے، تو معاذ رضی اللہ عنہ نے پھر ساری زندگی یہ حدیث بیان نہیں کی۔ لیکن جب آخری وقت تھا اور ان کی وفات قریب تھی تو معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بھی لوگوں کو بیان کر دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا تھا اور جو حدیث بیان کی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حدیث لوگوں کو بیان ہی نہ کروں اور ایسے ہی اس دنیا سے چلا جاؤں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذمہ داری تھی کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک روایت کا بھی پتہ چلتا ہے اسے آگے بیان کرنا ہے۔ اور ایک موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث کو سنا تھا، آپ بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ رکاوٹ بنے اور کہا کہ یہ بات لوگوں کو بیان نہ کرنا، کیونکہ لوگ بھروسہ کر لیں گے اور عملی طور پہ ان کی زندگی میں کوئی عمل نہیں رہے گا۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی موافقت کی۔ تو ادھورا علم جو ہوتا ہے وہ نقصان دیتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اہل علم جو ہے وہ اس بات کی صحیح وضاحت کر سکتے ہیں، اور ان روایات کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً جس بندے نے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت ہی میں جائے گا۔ ممکن ہے کہ اپنی بعض نافرمانیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں بھی جائے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص رحمت سے وہ جہنم سے نکل جائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہے اس کی وجہ سے جہنم سے نکل جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے، اور ساتھ شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ شرک کے بغیر کوئی بندہ عمل کر لے اس کی معافی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔